صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ ہر طرح کی دولت، طاقت اور شان و شوکت کے باوجود بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا۔ محل کی دیواریں اونچی تھیں، خزانوں میں سونے کے ڈھیر تھے، لیکن دل کو سکون میسر نہ تھا۔ کئی علماء اور دانشوروں کو بلایا گیا، مگر کسی کا مشورہ اس کے دل کی بے چینی ختم نہ کر سکا۔ ایک رات جب بادشاہ نیند سے اچانک بیدار ہوا تو وہ محل کے باغ میں ٹہلنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا خدا مجھے بتا کہ میری بے چینی کا علاج کہاں ہے۔ اسی وقت ایک خادم نے اطلاع دی کہ محل کے قریب ایک فقیر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس بادشاہ کے سوال کا جواب ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ایک فقیر کیسے جان سکتا ہے جو بڑے بڑے علماء نہ سمجھ سکے، لیکن بے سکون دل نے اسے مجبور کر دیا کہ فقیر کو محل میں بلایا جائے۔ فقیر کو محل میں لایا گیا۔ اس کی حالت سادہ تھی، میلے کچیلے کپڑے تھے، لیکن چہرہ پر نور تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میرے پاس ایک جواب ہے جو تمہاری بے سکونی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اگر تم سچ میں سننا چاہتے ہو تو کل مجھے تنہا باغ میں بلانا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور فقیر واپس چلا گیا۔ اس رات بادشاہ کو سکون کی جھلک محسوس ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگی کہ شاید کل اس کی زندگی بدل جائے گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو بادشاہ بے صبری سے فقیر کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ محل کے باغ میں فقیر پہلے سے موجود تھا اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی آنکھوں میں سکون جھلک رہا تھا۔ بادشاہ فقیر کے قریب گیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، دانا شخص مجھے بتاؤ کہ میرے دل کا سکون کہاں ہے۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ سلامت، سکون کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کبھی کسی کی مدد کرنے، کسی کی تکلیف بانٹنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ بادشاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے اپنی پوری زندگی اپنی طاقت، دولت اور شان کے بارے میں سوچا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کسی کی مدد کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، یہی تمہاری بے سکونی کی وجہ ہے۔ تم نے اپنی دولت کو اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، حالانکہ اصل سکون دوسروں کی خدمت میں چھپا ہے۔ بادشاہ نے غور سے فقیر کی باتیں سنی، لیکن پھر اس نے سوال کیا، کیا دوسروں کی مدد کرنے سے ہی مجھے سکون مل سکتا ہے؟ فقیر نے اسے کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ ایک مسافر کسی بستی سے گزر رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مسافر نے اپنی روٹی نکال کر بستی کے سب سے کمزور شخص کو دے دی۔ اگلے دن بستی کے لوگ اس کے جذبے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی خوشحال ہو گئی اور مسافر کو ایک انمول سکون ملا۔ بادشاہ کو یہ بات دل سے محسوس ہوئی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ کہنا سب آسان ہے، لیکن میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی کارگر ہوگا؟ فقیر نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ آج تم اپنا تاج اور شاہانہ لباس اتار کر میرے ساتھ چلو اور لوگوں کے بیچ رہ کر ان کی مشکلات کو دیکھو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ سکون کہاں ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن بادشاہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس تجربے سے گزرے گا۔ اس نے اگلی صبح اس فقیر کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے صبح شاہی لباس اتار دیا اور فقیر کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں پہاڑیاں، کھیت اور کچی سڑکیں دیکھ کر بادشاہ حیران تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار محل کی چار دیواری سے باہر نکل کر عام لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ فقیر نے اسے گاؤں کے ایک چھوٹے سے چوک پر لا کر کہا، یہاں بیٹھو اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کرو۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک بڑھئی لکڑی کا کام کر رہا تھا، ایک کسان دھول مٹی میں اپنے بیل کے ساتھ زمین جوت رہا تھا، اور ایک ماں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی تھی۔ فقیر نے کہا، یہ لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خواہشات کا بوجھ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں صرف بڑی چیزوں کو اہمیت دی ہے اور چھوٹے لمحات کی خوشی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ بادشاہ کو فقیر کی باتیں گہری لگیں، لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پر قائل نہیں ہوا تھا۔
اسی دوران ایک غریب عورت چوک میں آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، یہ عورت مدد مانگ رہی ہے لیکن کوئی اسے کچھ نہیں دے رہا۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور عورت کو دے دیا۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بادشاہ کو دعائیں دیں۔ بادشاہ کو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ فقیر نے کہا، یہ پہلا سبق ہے۔ بادشاہ سلامت، سکون کا پہلا راز یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس کرو۔ بادشاہ کو یہ سبق بہت گہرا لگا۔ اس کے دل میں فقیر کی باتوں کے لیے مزید تجسس پیدا ہو گیا۔ اس نے فقیر سے کہا، مجھے سکھاؤ، میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، سفر ابھی جاری ہے۔ بادشاہ سلامت، اگلے سبق تمہیں وہاں ملیں گے جہاں لوگ اپنی ضروریات کو دوسروں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ تیار رہو۔ فقیر اور بادشاہ اگلے دن ایک دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں فقیر نے بادشاہ سے کہا، اب وقت ہے کہ تم جان سکو کہ انسان کے اندر خود غرضی اور سخاوت کا کیا مقام ہے۔ گاؤں میں پہنچتے ہی وہ دونوں ایک بازار کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہاں شور شرابہ اور لوگوں کی جلد بازی دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بادشاہ کو ایک تھیلی دی جس میں 10 چاندی کے سکے تھے اور کہا، یہ سکے ان لوگوں کو دے دو جو واقعی ضرورت مند ہیں، لیکن یاد رکھو ان کا دل جانچنا آسان نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے بازار میں کھڑے کچھ لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ پہلا شخص ایک چمکتی ہوئی پوشاک میں ملبوس تھا لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا اور کہا، مجھے رقم دو، میرے گھر کی حالت خراب ہے۔ بادشاہ نے اس کے بارے میں سوچا لیکن فقیر نے اشارہ کیا کہ پہلے مزید لوگوں سے ملو۔ دوسرا شخص ایک مزدور تھا جس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بادشاہ سے کچھ نہیں مانگا بلکہ خود اپنی مزدوری میں مصروف رہا۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا سر ہلا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک عورت بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، بیٹا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر ممکن ہو تو کچھ مدد کرو۔ بادشاہ نے اسے سکہ دیا۔ اس عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فقیر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ نے باقی سکے بھی ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے، لیکن ہر بار دل سے فیصلہ کیا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا، یہ دوسرا سبق ہے، ہر کسی کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کی سچائی کو سمجھنا اور صحیح جگہ سخاوت کرنا ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑا فن ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور کہا، میں نے آج محسوس کیا کہ فیصلے کے لیے دل اور عقل دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ فقیر نے کہا، سچ کہا، لیکن ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اب تمہارا اگلا سبق زیادہ مشکل ہوگا۔ فقیر اور بادشاہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں فقیر نے بادشاہ کو سکھانے کا ارادہ کیا کہ غرور اور تکبر کیسے انسان کی ترقی کا راستہ روکتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے ایک شاندار باغ دیکھا۔ باغ کا مالک ایک مغرور اور خود پسند شخص تھا جو اپنے باغ کی تعریف کرتے ہوئے فقیر اور بادشاہ کے قریب آیا اور کہا، یہ میرا باغ ہے، یہاں جو بھی ہے میری محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ فقیر نے کہا، کیا آپ نے خود اگایا ہے؟ مالک تھوڑا حیران ہوا اور کہا، میں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا، انہوں نے یہ باغ بنایا، لیکن ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ فقیر نے نرم لہجے میں کہا، مالک ہونا اور محنت کرنا دو الگ باتیں ہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ باغ میرا ہے اور میرے بعد بھی میرے خاندان کا ہوگا؟ فقیر نے خاموشی سے ایک پودے کی طرف اشارہ کیا جو مرجھا رہا تھا اور کہا، زندگی کی حقیقت اس مرجھائے ہوئے پودے کی طرح ہے۔ غرور کرنے والے لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتے ہیں، لیکن قدرت کے فیصلے سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہ مکالمہ سن کر غور و فکر میں پڑ گیا۔ اس نے فقیر سے کہا، کیا غرور صرف امیروں کی بیماری ہے؟ فقیر نے جواب دیا، غرور صرف مال و دولت کا مسئلہ نہیں، یہ کسی بھی مقام پر آ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ بھی غرور کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ سب سے بلند ہے اور اسے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ فقیر نے بادشاہ کو ایک اور امتحان کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ایک گاؤں کا دورہ کیا جہاں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، لیکن وہ ان روٹیوں میں سے ایک ان دونوں مہمانوں کو دینا چاہتی تھی۔
بادشاہ نے کہا یہ بہت کمزور ہے، اسے اپنی روٹیاں خود کے لیے رکھنی چاہیے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سخاوت کا امتحان نہیں بلکہ تمہارے غرور کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی کمزور لوگ بھی طاقتور دل رکھتے ہیں اور یہ غرور کو مٹا دیتے ہیں۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ بڑھیا کی عظیم روح کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس نے فوراً فقیر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آج تک غرور کے پردے میں زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے حقیقی عاجزی کو پہچانا۔ فقیر نے بادشاہ کو دعا دی اور کہا تمہارے دل میں جو روشنی پیدا ہو رہی ہے وہ تمہیں کامیاب بادشاہ بنائے گی، لیکن ابھی ایک آخری سبق باقی ہے۔ فقیر اور بادشاہ اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی تھی جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ فقیر نے کہا یہ تمہاری آخری آزمائش ہے، یہاں سے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک حکمران کا سب سے بڑا ہنر کیا ہے۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے ایک بزرگ چرواہے کو دیکھا جو اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا۔ چرواہے سے پوچھا تمہیں اتنی معمولی زندگی میں کیسے سکون ملتا ہے؟ چرواہے نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بھیڑیں میرا خاندان ہے، میں ان کا خیال رکھتا ہوں اور بدلے میں یہ مجھے محبت اور سکون دیتی ہیں، یہ رشتہ ہی میری خوشی کا راز ہے۔ فقیر نے بادشاہ کو چرواہے کی بات پر غور کرنے کو کہا اور کہا کہ ایک بادشاہ اور چرواہے میں زیادہ فرق نہیں، ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا ہے اور ایک بادشاہ اپنے لوگوں کا، لیکن اگرچہ چرواہا اپنے ریوڑ کو بھول جائے تو بھیڑیں بکھر جاتی ہیں، اسی طرح اگر ایک بادشاہ اپنے لوگوں کو نظر انداز کرے تو اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے دکھ درد کو سمجھے اور اپنی طاقت کو ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار سمجھا کہ بادشاہت کا مطلب طاقت نہیں بلکہ خدمت ہے، مجھے آپ جیسے رہنما کی رہنمائی ہمیشہ یاد رہے گی۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان جا کر ان کی زندگیوں کو دیکھوں، اور اس طرح بادشاہ کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا اور اس نے اپنی زندگی میں حقیقی سکون کو پا لیا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل سکون دوسروں کی خدمت میں چھپا ہے۔ اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں اور نوازتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب